وہ سب بھی گاتے ہیں, ان کا بھی شوق ہے گانے کی طرف؟ شوق تو پوری فیملی کو ہے, ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ پروفیشنلی اتنا سب نے نہیں لیا آگے جا کے. لیکن مائی سسٹر سنگز, وہ انہوں نے بہت زیادہ ہمارے, بلکہ چپ ایک ہمارا گانا ہے, اور کافی گانوں کے ورڈز بھی انہوں نے ہمارے لیے لکھے ہوئے ہیں. مائی مدرز انٹائر فیملی سنگز, مائی فادر لوز ٹو سنگ منا ڈے اینڈ آل, اینڈ دین ایوری ون ان مائی فیملی. تو کوئی گانا ہے وہ فیملی کا جو سب بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ایک گانا تو گانا لازمی ہوتا ہے؟ کوئی ایسا ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے نا فیملیز میں کہ ایک اسپیسیفک گانا سب انجوائے کرتے ہیں گانا؟ ایکچولی سب کی اتنی وائڈ اور اتنی انٹینس لسننگ ہے کہ کوئی ایک گانا نہیں ہے, دیر سیورل سانگس. مطلب اور یہ بھی ہے کہ ہم لوگ پشتو گانے بھی سنتے ہیں, فارسی گانے بھی سنتے ہیں, اردو بھی سنتے ہیں, پنجابی بھی سنتے ہیں, غزلیں بھی سنتے ہیں, قوالی بھی سنتے ہیں. سو یہ ہوتا ہے کہ ہاں اٹس ٹف ٹو سے, بٹ ہاں. اچھا مجھے بتائیں کس اسٹیج پہ آپ کو, آئی نو کہ وہ میوزک کریئر میں آپ بڑی سلولی یو کیم ٹورڈز دس فیلڈ نا, وہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ ایک دن اٹھے وہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں گانا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ ہانیہ کے ساتھ آپ کا دونوں کا گروپ بنا اینڈ یو گائز اسٹارٹڈ. لیکن کس وقت آپ نے سوچا کہ اب میں اس کو, بیکاز یو ور ورکنگ ایٹ دا سیم ٹائم بیچ میں, رائٹ, آپ کام بھی کر رہی تھیں اور ساتھ میوزک بھی آپ کا, لیکن کس پوائنٹ پہ آپ نے سوچا کہ اچھا اب اس کو میں نے پروفیشنلی ان دا سینس کہ میں ٹائم اور پورا اپنی انرجی اس پہ فوکس کروں گی, اور کیا چیز تھی جس نے آپ کو یہ ڈیسیجن لینے پہ سوچا؟ ایکچولی وہ آئی تھنک لوگوں کا پیار تھا, اینڈ دا کائنڈ آف اپرچونیٹیز دیٹ ور اوپننگ اپ. تو مطلب آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مطلب میں نے تو فائنانس میں, اکنامکس میں گریجویشن کی تھی, پہلے بینک میں تھی, پھر بزنس میں ہیلپ کر رہی تھی اپنے بھائی کو. لیکن جب ہمارا یہ البم نکلا اور اس کے بعد کوک اسٹوڈیو کے گانے نکلے اور بہت زیادہ لوگوں نے ہمیں اتنا زیادہ پیار اور انکریجمنٹ دینا شروع کر دی, تو پھر کام کی ڈیمانڈ ہی اتنی زیادہ ہو گئی کہ میرے بھائی اور ابو نے کہا کہ اب میرے خیال میں تمہیں اس کو سیریسلی لینا پڑے گا, یا تو تم اس کو بس اب چھوڑ دو یا اس کو سیریسلی لے کے آگے بڑھنا ہے. بٹ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا, اور وہ ڈیسیجن خود ہی میرے لیے بنا دی گئی تھی, مجھے ایسے لگتا ہے. مجھے ایک بات بڑی مزے کی لگتی ہے کہ یوزلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ مطلب آپ کا ریورس ہوا, لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ یار ہمارا یہ پیشن ہے, اسپیشلی میوزک کیا اس نے, تو مجھے یہ کرنا ہے. آپ کے ابو آپ کو کہہ رہے تھے کہ بیٹا کلاسز لے لو, میوزک کلاسز, اینڈ آپ کہہ رہی تھی نہیں مجھے میوزک کلاسز نہیں لینی, آئی وانٹ ٹو فوکس, آئی وانٹ ٹو بی مور سیریس سبجیکٹس, مجھے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات لگی. تو پھر فیملی سے تو کوئی آپ کو وہ سماج کی طرف سے دیوار کھڑی ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں تھا بڑا؟ تو چیلنج کیا تھا آپ کا؟ چیلنج میرا یہ تھا, ایک تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا اور اپنے فیئرز کو جو ہے نا, جو اپنی انسیکیورٹیز کو اوور کم کرنا, یہ میرا بہت بڑا چیلنج تھا. دوسرا جو میرا چیلنج تھا, کیونکہ دیکھیں میں کیونکہ ہم ایک کائنڈ آف نوکری پیشہ ایک انوائرمنٹ سے آئے ہیں, تو مجھے تو ساری زندگی یہی بتایا گیا تھا کہ جو آپ کام کرتے ہیں وہ آپ سیکھ کے کرتے ہیں. اب جب یہ سارا کچھ ایک دم سے ابھرا اور اتنا پیار اور شہرت اور یہ سب کچھ ملنا شروع ہوئی, تو ایک طرف سے مطلب میں بڑی خوش ہوئی, لیکن دوسری طرف سے مجھے بہت ڈر لگنا شروع ہو گیا, کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اور اس کو آگے میں کیسے لے کے جاؤں گی. اگر میں نے اس کو ایک کریئر بنانا ہے, تو کریئر تو مجھے صرف تبھی سمجھ آتی ہے کہ آپ کوئی کام سیکھ کے کریں, کیونکہ آج کسی کو ایک چیز پسند آ سکتی ہے, کل اٹس ویری ومزیکل. تو پھر آپ نے سیکھا؟ پھر سیکھنے کی میں نے کوشش کی, پھر جی میں سیکھا. استاد نصیر الدین کے ساتھ جی پھر پچھلے 10 سالوں سے میں آپ ان کے ساتھ ابھی تک ہیں؟ جی وہ تو اب جب تک unless he leaves, I don't know me, but like so کیا ہوتا ہے یہ کانسٹنٹ, وہ ریاض کرنا ہوتا ہے آواز کا, سر کا ہوتا ہے, جو یہ اتنا لمبا یہ ایک سیکھنے کا جو دور ہے, وہ یہ ایکچولی سیکھنے کا دور نہیں ہوتا, یہ سیکھنے کا دور بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں, بٹ یہ آلموسٹ ایک پریکٹس کی طرح ہوتا ہے. لائک ہاں یہ صرف آپ کو سر یا تال یا تان یا یہ چیزیں نہیں سکھاتا, یہ ایکچولی آپ کو بہت سی چیزیں آپ کو اس سے ملتی ہیں. مطلب جو استاد نصیر الدین سامی صاحب ہیں, وہ ایک مطلب خیال گائکی کے مطلب پوری دنیا میں
ایک واحد ایک ایک آئیکن ہے. تو ان سے آپ کو بہت کچھ ملتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہ ایک ہماری جو ایسٹرن ایک استاد شاگردی کا سلسلہ ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کام آپ کریں نہ کریں, آپ کمرشلی گائیں نہ گائیں, لیکن اس میں جو میوزک کا علم ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور یہی میں چاہتی تھی, تو یہ میری دل کی خواہش تھی, اور میں آئی ایم ویری لکی کہ وہ مطلب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ جوڑ دیا. بتائیں پہلی بار کب ریئلائز ہوا کہ یار میرا گانا تو بہت جگہوں پہ سنا جا رہا ہے, اور باہر نکلی تو لوگ پہچان بھی رہے تھے؟ کوئی مزے کا انسیڈنٹ ہے جو آپ ہمیں سنا سکتی ہیں؟ جی, پہلی دفعہ جب پیمانہ نکلا تو تب ویسے مطلب ہم لوگوں نے, کیونکہ ہنیا اور میں نے اس پہ کمپیوٹر پہ اپنے, ہم لوگوں نے البم سے پہلے ہم لوگ جب دونوں امریکہ میں ہوتے تھے تو کمپیوٹر پہ ہم لوگوں نے 3-4 گانے چڑھائے ہوئے تھے. وہ کسی مسلم میٹریمونیل سائٹ پہ چلے گئے تھے. مسلم میٹریمونیل سائٹ پہ چلے گئے تھے, اور کچھ چند ماہ بعد ہمیں خود ای میلز آنا شروع ہو گئے کہ ان 2 لڑکیوں کو سنو, یہ پتہ نہیں کہاں سے, کہ بڑے مزیدار. تو یہ ایک بہت فنی چیز ہوئی تھی. دوسرا, ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ سنڈے تھا, تو میں صبح اٹھی تو ابو کہتے ہیں یہ دیکھو, تو میں آئی اوپنڈ دا نیوز پیپر, تو سم ون ہیڈ ریٹن ان دا نیوز پیپر کہ whoever the چپ گرلز آر we want them to make an album. تو ایک لائک جرنلسٹ کی طرف سے ایک وہ تھا, ایک کائنڈ آف ریکویسٹ تھی جو بھی. دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اور پھر پیمانہ کے بعد جب پیمانہ نکلا, جس دن نکلا تو ہم لوگ نتھیا گلی میں تھے پورے بینڈ کے ساتھ. ہمارا اسلام آباد میں شو تھا, تو ایک دن کے لیے ہم لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے. تو کوئی وہاں پہ سگنلز نہیں تھے, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ گانا نکلا ہے جو بھی ہے, کیونکہ اس وقت کوک اسٹوڈیو کا ہمیں نہیں پتہ تھا کتنی ریچ ہے یا جو بھی. تو جب ہم نیچے آئے ہیں لاہور, تو وہ بہت عجیب تھا, کیونکہ لٹرلی لوگوں کی گاڑیوں میں سے ہمیں آوازیں آ رہی تھیں, اور جیسے ہم گئے ہیں تو سب ہم جو امی ابو they were very excited, تو that was a very exciting. Yeah, I can imagine. آپ نکلے اور ہر گاڑی میں آپ کا گانا سن رہا ہے, اتنا پراؤڈ آپ فیل کر رہے ہوں گے. جی, آپ نے بہت ٹریول کیا ہے, ٹرکی میں بھی بیک پیکنگ, اور اس کے علاوہ بھی. ہاؤ ڈو یو فیل کہ یہ جو اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے اس نے آپ کے کرافٹ پہ کیا اثر کیا ہے, آپ کے کرافٹ کو کسی طریقے سے امپروو کیا ہے, یا اس کو کوئی اینگل دیا ہے؟ ڈو یو فیل دیٹ وے؟ I do feel that way. I think that I don't know if it's the craft, but perhaps it's the process اور intention پہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کس نیت. because I think جتنی آپ دنیا دیکھتے ہو اتنی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آج کل بہت ایک مطلب کوئک انفارمیشن پہ ہم لوگ ایک جگہ پہ کوئی بھی قسم کا مطلب امیج بنا دیتے.